منیر اکرم صاحب، یہ جو بات ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے، دوسری طرف ترکی کا اور قطر کا بھی ہے ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ. تو یہ جو پاکستان اور سعودی عرب ہیں، یہ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس میں ترکی اور قطر، اور الٹیمیٹلی اس میں ایران بھی آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی میر صاحب، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی یہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ رک جاتی ہے، تو اس کے بعد میں جو خلیج کے ممالک ہیں وہ کہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان کو جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ ایران سے آ رہا ہے، کس حد تک اسرائیل سے آ رہا ہے. اب اگر یہ جنگ جب ختم ہوتی ہے اور اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان، قطر کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپس میں جنگ نہیں لڑنی ہے، ہم نے آپس میں تجارت ہم کر سکتے ہیں، یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو اگر یہ ماحول آتا ہے تو جو سب میں بڑا سیکیورٹی تھریٹ رہ جائے گا اس خطے میں وہ ہے اسرائیل. اگر یہ ہوتا ہے تو ایک مختلف قسم کی کنفیگریشن نکل سکتی ہے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں، جو اسرائیل سے جن کو ڈر ہے، ان کو اور پاکستان ترکی کے ساتھ وہ جمع ہو کر ایک طرف الائنمنٹ قسم کی ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا کیا برتاؤ رہتا ہے اس کے بعد میں، اور اس میں اسرائیل کیا شیطانی کر سکتا ہے اس کو بگاڑنے کے لیے. پر یہ اس کے اوپر توجہ ضرور دی جائے گی اور دینی چاہیے کہ آگے جا کر پوری خطے میں امن کیسے آ سکتا ہے، سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا اس خطے میں، اور پاکستان کا میرے خیال میں اس میں کردار بہت اہم ہوگا. جی آصف درانی صاحب، اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوتا ہے تو کیا اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر شامل ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ امریکہ بالکل روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرے خیال میں اگر خطے میں دوامدار امن مقصد ہے تو اس میں پھر آپ ایران کو اگنور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ امریکہ نے جو سو کالڈ گلف سٹیٹس کو جو سیکیورٹی دی، وہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے ایران کو اگنور کیا ہوا تھا. تو اس لیے، اور ہم جو ہے جب ہم اب ویسٹ ایشیا کا حصہ ہیں تو اس میں کا مطلب ہے ایران اور سعودی اور گلف سٹیٹس ساری شامل ہیں، اور پھر اس میں ترکی جو ہے اس کا نیبر ہے. تو اس لیے، اور پھر ترکی جو ہے اب از نو مور این ایسپیرنٹ ٹو بیکم یورپین یونینز ممبر. تو ٹھیک ہے، اور اس وقت نیٹو کے اندر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اس کا ریبیلس موڈ ہے. تو وہ اگلے جو جرمنی اور فرانس جو ہے اس سے خائف رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں سامنے ابھر کے آ رہی ہیں اس میں بہت سی چینجز ہوں گی. ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گا جو فیوچر سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے. جی منیر اکرم صاحب، اگر امریکہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے الائنس میں ایران شامل نہ ہو، تو کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں، آئل کمپنیاں خاص طور پہ، ان کو اپنے انرجی سورسز تک ایکسیس دے کے امریکہ کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایٹ لیسٹ یہ جو ٹرمپ انتظامیات ہے ان کا پہلے سب میں پرائیورٹی ہے کہ ڈیل کیا کر سکتے ہیں، تجارت کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے، فائدہ کہاں ہوتا ہے. تو ان کی رویہ بالکل ہی مختلف ہے. پر اس کو چھوڑ کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا اس کو، یعنی کہ ایک پروگریشن میں بنے گا. ایک ساتھ کچھ میرے خیال میں ایک بڑی ڈیل نہیں ہوگی، یہ ایوولوشن ہوگا.
کہ پاکستان سعودی عرب کے درمیان کیا تعلقات ہیں، ترکی سعودی عرب کے کیا درمیان تعلقات ہیں، سعودی ایران کی مذاکرات ہوں گی، اس میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے میرے خیال میں اگر جو نیا آرکیٹیکچر آئے گا وہ پروگریسولی آئے گا. ایک اٹ ول ناٹ بی بگ بینگ، پروگریسولی آئے گا. اور اس کے تحت جیسے ایران کے اور امریکہ کے اگر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، تو شاید ان کی بھی اپوزیشن کم ہوتی جائے گی. پر اس میں یہ دیکھنا ہے، اس میں سب میں جو شیطانی ہوگی وہ اسرائیل کی ہوگی، اور حد تک ہندوستان کی ہوگی اس قسم کے آرکیٹیکچر کو بگاڑنے کے لیے. اچھا، اب یہاں پر آصف درانی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، وہ بھی جا رہے ہیں جی انڈیا کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو کیا ان کا جو انڈیا کا دورہ ہے اس کا مقصد جو ہے وہ صرف بائی لیٹرل ایشوز ہیں، یا اس دورے کا مقصد بھی انڈیا کو یہ جو اس وقت ایک جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس کا کوئی حصہ بنانا ہے؟ دیکھیے وہ تو کوئی شک نہیں ہے، بائی لیٹرل کے علاوہ جو انڈیا جو ہے وہ I2U2 کا بھی ممبر ہے، جس میں انڈیا ہے اور اسرائیل ہے، UAE ہے اور امریکہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ریسنٹلی UAE بھی گئے تھے، پھر انہوں نے کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ بھی کیا ہے UAE کے ساتھ. تو وہ اپنی اس کوشش میں انڈیا تو لگا ہوا ہے. اور امریکہ جو مارکو روبیو کا دورہ ہوگا تو اس میں یقیناً انڈینز جو ہیں وہ اپنا رونا دھونا تو کریں گے، اور پھر وہ کوشش یہ کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ مزید کوئی بزنس ڈیل کے کانٹیکس میں کوئی جو ہے وہ آگے بات بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ آ گیا ہے، وہ جو ایگوز کا پرابلم ہے وہ مودی صاحب کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے. دے آر ناٹ سینگ آئی ٹو آئی ود ایچ ادر، وہ ایک پرابلم آ رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا اس میں. لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہرحال پرو انڈیا ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس معاملے میں متوجہ رہنا چاہیے، اور اس میں وی شوڈ ناٹ لوور آور گارڈز. جی اچھا منیر اکرم صاحب، ایک طرف مارکو روبیو جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس کی جو 75ویں سالگرہ ہے وہ بھی منائی جا رہی ہے. موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا کردار انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑا اہم ہو گیا، اور چائنا نے پہلے بھی سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں ایک کردار ادا کیا تھا، اور آئندہ بھی چائنا جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ جی میر صاحب، یعنی کہ میری نظر میں کافی اہم اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. جہاں تک کہ یہ روبیو صاحب جا رہے ہیں ہندوستان، وہ جا رہے ہیں کوڈ کی میٹنگ کے لیے. اچھا، یہ یعنی کہ پیورلی بائیلیٹرل نہیں ہے، وہ کوڈ کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ بڑی لو لیول یعنی فارن منسٹرز کی لیول پہ ہو رہی ہے، جو سمٹ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر. پر سب میں جو بڑی بات نکلی ہے وہ جو امریکہ کا جو ٹرمپ صاحب کا جو دورہ تھا چین میں، وہاں بڑی مختلف قسم کی ڈائریکشن میں چل گئے ہیں. امریکہ نے مان لیا ہے کہ چین کے ساتھ یہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کریں گے اور کمپٹیشن کو کنٹرول کریں گے. یہ ٹرمپ صاحب کی جو رویہ ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اینٹی چائنیز ہے، پر ٹرمپ صاحب کی جو رویہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور اگر یہ پکڑ دیا، یہ جو ڈائریکشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان، اگر اسٹریٹجک کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک انگیجمنٹ جیسے شی جن پنگ نے کہا ہے، اگر یہ اس قسم کے راستے پہ چل جاتی ہیں تو پوری دنیا میں بڑی مختلف قسم کی ایک ڈائریکشن ہوگی. اور جس میں ہندوستان کو یہی ڈر ہے کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان کوئی کوپریشن اگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوپریٹو رویہ ہوتا ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، تو انڈیا کا جو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. جی، کیونکہ امریکہ تو ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتا تھا چین کے خلاف. اگر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو انڈیا کی اسٹریٹجک ویلیو بالکل گر جائے گی.
ان کو یہی ڈر ہے. تو اسی لیے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ امریکہ کو واپس اپنی طرف کھینچیں کس طرح سے. پر اب تک ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا راستہ ہے, کس کی بیسس کے اوپر ہم واپس جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہم نے بنائی تھی بائیڈن وغیرہ کے ساتھ اس کو کس طرح سے ریوائیو کریں. پورا ابھی تک گرپ نہیں ہے ان کو, کوشش کر رہے ہیں. اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسے آصف درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ پرو انڈیا ہے, اور منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ اینٹی چائنا بھی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آج کل پاکستان کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہے اور وہ چائنا کے ساتھ بھی دوستی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹرمپ نہیں رہتے, کیونکہ ہر کوئی ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتا, تو اگر ٹرمپ امریکہ کے صدر نہیں رہتے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟